جب قیامت برپا ہوگی اور اس کے واقع ہونے میں ذرا جھوٹ نہیں، اس وقت لوگوں میں فرق ظاہر ہوگا کہ کس کو پست کرے گی اور کس کو بلند۔ جب زمین بڑے زوروں سے ہلنے لگے گی اور پہاڑ ٹکرا کر بالکل چور چور ہو جائیں گے، پھر زدے بن کر اڑنے لگیں گے اور تم لوگ 3 قسم کے ہو جاؤ گے، تو داہنے ہاتھ والے میں اعمال لینے والے وہاں کیا چین میں ہوں گے، اور بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لینے والے افسوس کیا مصیبت میں، اور جو آگے بڑھ جانے والے ہیں کیا کہنا وہ آگے ہی بڑھنے والے تھے۔ یہی لوگ خدا کے مقرب ہیں۔ آرام و آسائش کے باغوں میں بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہوں گے اور کچھ تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں سے، موتی اور یاقوت سے جڑے ہوئے سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ نوجوان لڑکے جو بہشت میں ہمیشہ لڑکے ہی بنے رہیں گے، شربت وغیرہ کے ساغر اور چمکدار ٹوٹی والے کنٹر اور شفاف شراب کے جام لیے ہوئے ان کے پاس چکر لگاتے ہوں گے، جس کے پینے سے نہ تو ان کو خمار اور نہ ان کے سر میں درد ہوگا اور نہ وہ بدحواس مدہوش ہوں گے، اور جس قسم کے میوے پسند کریں اور جس قسم کے پرند کا گوشت ان کا جی چاہے سب موجود ہے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جیسے احتیاط سے رکھے ہوئے موتی۔ یہ بدلہ ان کے ایک نیک اعمال کا ہے۔ وہاں نہ تو بیہود بات سنیں گے اور نہ گناہ کی بات، بس ان کا کام سلامی سلام ہوگا۔ اور دہانے ہاتھ والوں کا کیا کہنا، بے کانٹے کی بیڑیوں اور لدے گٹھے ہوئے کیلوں اور لمبی لمبی چھانوس اور جھرنے کے پانی میووں میں ہوں گے جو کبھی ختم نہ ہوں گے اور نہ ان کی کوئی روک ٹوک، اور اونچے اونچے نرم گبھوں کے فرشوں میں مزے کرتے ہوں گے۔ ان کو وہ حوریں ملیں گی جن کو ہم نے نت نیا پیدا کیا ہے، تو ہم نے کنواری پیاری پیاری ہمجولیاں بنایا ہے۔ یہ سب سامان دہنے ہاتھ میں اعمال لینے والوں کے واسطے ہیں۔ ان میں بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے اور بہت سے پچھلے لوگوں میں سے، اور بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لینے والے افسوس بائیں ہاتھ والے کیا مصیبت میں ہیں۔ دوزخ کی لو اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے۔ یہ لوگ اس سے پہلے دنیا میں خوب عیش اڑا چکے تھے اور بڑے گناہ شرک پر اڑتے رہتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر جائیں گے اور سڑ گل کر مٹی اور ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ جائیں گی تو کیا ہمیں ہمارے اگلے باپ داداؤں کو پھر اٹھنا ہے؟ اے رسول کہہ دو، اگلے اور پچھلے سب کے سب روز معین کی میعاد پر ضرور اکٹھے کیے جائیں گے۔ پھر تم کو بے شک اے گمراہ جھٹلانے والوں، یقیناً جہنم میں تھوہر کے درختوں میں کھانا ہوگا، تو تم لوگوں کو اسی سے اپنا پیٹ بھرنا ہوگا، اس کے اوپر کھولتا ہوا پانی پینا ہوگا، اور پیو گے بھی تو کیا پیاسے اونٹ کا سا ڈگڈگا کے پینا۔ قیامت کے دن یہی ان کی مہمانی ہوگی۔ تم لوگوں کو پہلی بار بھی ہم نے پیدا کیا ہے، پھر تم لوگ دوبارہ کی کیوں نہیں تصدیق کرتے؟ تو جس نطفے کو تم عورتوں کے رحم میں ڈالتے ہو کیا تم نے دیکھ بھال لیا ہے؟ کیا تم اس سے آدمی بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ ہم نے تم لوگوں میں موت کو مقرر کر دیا، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہارے ایسے اور لوگ بدل ڈالیں اور تم لوگوں کو اس صورت میں پیدا کریں جسے تم مطلق نہیں جانتے، اور تم نے پہلی پیدائش تو سمجھ ہی لی ہے، پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ بھلا دیکھو تو جو کچھ تم لوگ بولتے ہو، یا تم لوگ اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں، اگر ہم چاہتے تو اسے چور چور کر دیتے، تو تم باتیں ہی بناتے رہ جاتے کہ ہائے ہم تو مفت میں نادان میں پھنسے، ہم تو بد نصیب ہی ہیں۔ تو کیا تم نے پانی پر بھی نظر نہیں ڈالی جو دن رات پیتے ہو؟ کیا اس کو بادل سے تم نے برسایا ہے یا ہم نے برساتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کھاری بنا دیں
تو تم لوگ شکر کیوں نہیں کرتے؟ تو کیا تم نے آگ پر بھی کبھی غور کیا ہے جسے تم لکڑی سے نکالتے ہو؟ کیا اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ ہم نے آگ کو جہنم کی یاد دہانی اور مسافروں کے نفع کے واسطے پیدا کیا ہے۔ تو اے رسول، تم اپنے بزرگ پروردگار کی تسبیح کرو۔ تو میں تاروں کی منازل کی قسم کھاتا ہوں، اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے کہ بے شک یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے جو کتاب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اس کو تو بس وہی لوگ چھوتے ہیں جو پاک ہیں، سارے جہان کے پروردگار کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ تو کیا تم لوگ اس کلام سے انکار رکھتے ہو؟ تم نے اپنی روزی یہ قرار دے لی ہے کہ اس کو جھٹلاتے ہو۔ تو کیا جب جان گلے تک آ پہنچی ہے اور تم اس وقت کی حالت پڑے دیکھا کرتے ہو، اور ہم اس مرنے والے سے تم سے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم کو دکھائی نہیں دیتا، تو اگر تم کسی کے دباؤ میں نہیں ہو اور اگر اپنے دعوے میں تم سچے ہو تو روح کو پھیر کیوں نہیں دیتے؟ پس اگر وہ مرنے والا خدا کے مقدر بیان سے ہے تو اس کے لیے آرام و آسائش ہے اور خوشبودار پھول اور نعمت کے باغ، اور اگر وہ داہنے ہاتھ والوں میں سے ہے تو اس کے سے کہا جائے گا کہ تم پر داہنے ہاتھ والوں کی طرف سے سلام ہو، اور اگر جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے تو اس کی مہمانی کھولتا ہوا پانی ہے اور جہنم میں داخل کر دینا۔ بے شک یہ خبر یقیناً صحیح ہے۔ تو اے رسول، تم اپنے پروردگار کی تسبیح کرو۔